السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرکٹر محمد رضوان اس وقت لوگوں کی تنقید کی زد میں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لبرل اور سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کوئی خاتون تھی، وہ ان سے انٹرویو لینے کے لیے آئی، تو انٹرویو کے دوران محمد رضوان نے اس عورت کی طرف، لڑکی تھی، عورت تھی، جو بھی تھی، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلا اعتراض اسی کو تھا کہ اس نے میری طرف کیوں نہیں دیکھا۔ واللہ تعالی عالم کہ یہ انٹرویو کا کوئی اصول ہے کہ دیکھنا چاہیے، یا پھر اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ خود چاہتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے۔ واللہ تعالی عالم اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ذہنیت کے مالک، جو لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں کہ کرکٹر محمد رضوان جو ہے یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، ایسا ہے، مولوی ٹائپ کا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو انٹرویو دینے کا نہیں پتہ، وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر جانتے ہیں کہ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے۔ کیا ایسی عورتیں جو انٹرویو کرنے کے لیے آتی ہیں بغیر نقاب اور بغیر پردے کے، تو انٹرویو کے دوران ایسی خواتین کو دیکھا جا سکتا ہے یا پھر نہیں دیکھا جا سکتا؟ کیونکہ جہاں تک میں محمد رضوان کے بارے میں جانتا ہوں، میں زیادہ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے آتا ہے میں وہ سنتا ہوں، اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ دیندار شخص معلوم ہوتا ہے، تو باشرع شخص جو شریعت کا پابند ہے، نمازی ہے، تو اسی وجہ سے وہ شاید کہ ایسی عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا ایسی عورتوں کو دیکھنا چاہیے، دیکھا جا سکتا ہے یا پھر نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے۔ جبکہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کے اس حوالے سے کچھ اختلاف کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے کچھ رعایت کا پہلو اختیار کیا ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ میرا جو خود کا فہم ہے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کسی کا عالم کا اپنا فہم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا صریح مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے جب قرآن مجید کو پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی نظروں کو کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اپنی جو شرمگاہ ہیں ان کی حفاظت، نظروں کو نیچا رکھنا، پردے کا حکم ہے عورتوں کے لیے۔ تو جہاں پہ عورتوں کے لیے حکم ہے، وہیں پہ مومن جو مرد ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین سے فرما دیجئے جو مومن مرد ہیں کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جو سب سے پہلی قیمتی چیز ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ نظر کی حفاظت ہے۔ اب جو پہلی جگہ پہ پھسل جاتا ہے، پہلا سٹیپ کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا، اسی طریقے سے پھر وہ شرمگاہ جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ تو جہاں پہ دیکھیں، مسئلے کو سمجھیں، جہاں پہ شریعت نے عورتوں کو پردے کا، نظروں کو نیچا رکھنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ عورت باحیا ہو، با پردہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ عورتوں نے پردہ کیا ہوا ہے تو مرد جو ہے نا اس طرف، اس کے وجود کی طرف، اس کے پردے کی طرف یا اس کی جسامت کی طرف دیکھتے رہیں، تو مکمل جو حیا کا نظام ہے وہ اسی طریقے سے نافذ ہوگا۔ اب جبکہ صحابیات طیبات و مطہرات ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں ادا کیا کرتی تھی، تو وہ ایک سائیڈ سے، اب دیکھیں، پردے کی حالت میں گھر سے نکلتی اور راستے کے ایک کونے سے چل کے مسجد کی طرف آیا کرتی، اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ صحابیات کہتی ہیں کہ ہمارا جو پردہ تھا، ہمارا جو برقع ہوتا تھا، وہ دیواروں کے ساتھ ہم گھسیٹ کے، یعنی چمٹ کے چلتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جلدی خراب ہو جایا کرتا تھا، پھٹ جایا کرتا تھا، دیواروں کے ساتھ چپک کے یا مل کے چلنے کی وجہ سے۔ اب کئی سارے لوگ ہیں اس بات پہ حیران ہوں گے، بھی یہ تو پتھر کے زمانے کی بات کرتا ہے مولوی، اس کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اسلام میں حیا کا نظام ہے، اور اس حوالے سے دیکھیں پوری دنیا جو ہے یہ جو بے حیائی ہے، اسی طرح یہ جو برائی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں، پھر ریپ کے کیسز آتے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ الغرض امریکہ ہے، اسی طرح یورپین جو کنٹریز ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے، تو ایسے ممالک میں بھی اگر جہاں دوسرے کیسز کم ہوں، لیکن اس طرح کے جو کیسز ہیں، ریپ کے کیسز یا برائی کے کیسز، ان کی بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ وہاں پہ پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ کیوں پائی جاتی ہے؟ وہاں پہ اسلامی جو حیا کا نظام متعارف کروایا گیا ہے اس سے گردانی کی جا رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب یہاں پہ یہی حال ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو، اب جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے متقی لوگ ہیں، جیسا کہ محمد رضوان ہے، ماشاءاللہ مومن بندہ ہے، تو اس نے فالو کیا ہوا ہے۔ ایسے اگر فالو کریں گے ہم سب لوگ تو اچھی بات ہے، اس میں حیا کا جو نظام ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر بے حیائی جو ہے اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک کا نظام خراب ہو جاتا ہے، بد عملی، اسی طرح پھر فساد پھیلتا ہے۔ تو محمد رضوان جو ہے، ہم اپنے اس بھائی کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ثابت قدمی کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے۔ ہر مومن اور ہر مسلمان کے اندر یہ ایسی خوبی اور ایسی خصوصیات ہونی چاہیے۔